السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈاکٹر شاہد مسعود اور میں ہوں مہر شیر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا اور کور کمانڈر لاہور کے ساتھ بھی انہوں نے ملاقات کی، لیکن آج بھی پی ایس ایل کے فائنل کے حوالے سے کوئی ڈیسیژن سامنے نہیں آئی۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ وزیر اعظم ہی کریں گے، جبکہ کل وزیر اعظم نے ایک اہم اجلاس طلب کیا ہے جس میں سیاسی اور عسکری قیادت شرکت کرے گی۔ اجلاس میں ملک کی لا اینڈ آرڈر سچویشن، فوجی عدالتوں کی توسیع اور افغانستان کے ساتھ کشیدہ تعلقات زیر بحث ہوں گے۔ کیا اہم فیصلے ہو سکتے ہیں، اس پر اور باقی اہم ایشوز پر آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ڈاکٹر شاہد مسعود۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی، وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، مریم اورنگزیب صاحبہ کا کہنا ہے کہ ڈان لیکس کی تحقیقاتی رپورٹ جلد سامنے آ جائے گی۔ جی، مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں یقیناً ان کی علم میں ہوگا، وزیر اطلاعات ہیں وہ، اور اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کس کے سائز کی ٹوپی کس کے سر پہ رکھی جاتی ہے، کیونکہ اس میں جو میری اطلاعات ہیں ان کے مطابق تو جو عام ترین شخصیت تھیں جو ملک سے باہر ہیں، لندن میں اس دورے پہ، ان کا نام تو اس میں نہیں ہے۔ اب طارق فاطمی صاحب پستی گردن تو سب سے زیادہ انہی کی ہے، جی، تو فاطمی صاحب غالباً اس میں ان پہ ڈال دی جائے گی ٹوپی، جی، یا کسی اور پہ ڈال دی جائے گی، لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ کوئی رپورٹ غالباً تیار ہے جس کو حکومت سامنے لانے کی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس سے وہ عوام اسے قبول کر لیں گے یا نہیں کریں گے، یہ عوام کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں۔ بہرحال وہ جو حکومت ایک رپورٹ لا رہی ہے اس میں جو ہے وہ ایک بیوروکریٹ غالباً جو ہے وہ فاطمی صاحب کے اوپر مربع ڈال دیا جائے گا کہ فاطمی صاحب کلیریفائی کر دیں گے، پھر کچھ ایسے کچھ مطلب معاملات جو ہیں حکومت نے کوئی وہ جو کمیشن بنایا تھا اس میں کوئی مینج کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ اب لوگ کتنا اسے قبول کریں گے وہ ایک الگ سوال ہے، وہ جب سامنے رپورٹ آئے گی تو اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، اور آج وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت جیسے کہ پہلے کہا تھا ایپیکس کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا، اور اس کے علاوہ انہوں نے کور کمانڈر لاہور سے بھی ملاقات کی۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں کوئی آج تک ایسا اجلاس نہیں دیکھا یا سنا جو اہم نہ ہو۔ آج پھر اہم اجلاس ہوا، کل بھی ایک اہم اجلاس ہوگا، صبح بھی ہوگا، کل بھی ایک اہم اجلاس، پچھلے سال بھی ہوا تھا، مطلب کوئی ایسا اجلاس مجھے بتا دیں جو اہم اجلاس نہ ہو۔ ہر اجلاس ایک اہم اجلاس ہوتا ہے، بالکل، اور ہر ملاقات ایک اہم ملاقات ہوتی ہے، چاہے اس کے نتیجے میں وہ 0/0 چیز سامنے اہم اعلان ہوتا ہے، اہم تقریر ہوتی ہے، اہم جلسہ ہوتا ہے، اہم پریس کانفرنس ہوتی ہے، اہم اجلاس ہوتا ہے، تو یہ اہم بس اہم ہی ہے سارا۔ لیکن کیا کوئی اہم فیصلہ آتا ہے یا نہیں، یہ تو الگ نہیں، یہ الگ دیکھیں نا، وہ 5 گھنٹے آج جو ہے وہ ہمارے معززین بیٹھے ہیں لاہور میں، اور ایک ایپیکس کمیٹی کا اس میں اجلاس ہوا ہے۔ شہباز شریف صاحب تو ایسے کمال مطلب زبردست ہیں، بس ان کا یہ ہے کہ وہ تھوڑی سی چیئر جو کور کمانڈر کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ چیئر تھوڑی سی وہ ٹھیک ہو جائے، وہ جو 1-on-1 پکچر آتی ہے نا، وہ پتہ نہیں ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے، وہ 1-on-1 پکچر میں تھوڑی سی شہباز شریف صاحب کی جو چیئر ہے نا وہ اس کو ذرا بڑا کر دیا جائے تھا تاکہ وہ تھوڑا سا وہ بیلنس ہو جائے، وہ تصویر اگر ہو ہماری پروڈکشن ٹیم کے پاس تو وہ لگا دیں۔ تو باقی یہ ہے کہ اجلاس میں کیا ہوا، یہ والی تصویر جو ہے نا اس میں تھوڑا سا، یعنی میں چونکہ میڈیا کا آدمی ہوں، تھوڑا سا شہباز شریف صاحب کی چیئر کو اگر ان کا وزیر اعلیٰ ہاؤس بڑا کر دے تو یہ ذرا سول ملٹری ریلیشن شپ ہمیں بہتر نظر آئے گی۔ ایک آئیڈیا ہے، واقعی شہباز شریف صاحب خود بہتر سمجھ سکتے ہیں، ذرا مطلب تناسب اس کا مناسب ہو جائے گا۔ اچھا، تو بات یہ ہے کہ اب اس ایپیکس کمیٹی میں کیا ہوگا مجھے تو نہیں پتا۔ مجھے تو یہ خبر ہے کہ لاہور میں آج پتنگ اڑانے والے 100 لوگ پکڑے گئے ہیں، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے 100 لوگوں کو پکڑ لیے، دہشت مشتبہ لوگ وہ پتنگ اڑاتے تھے، ان میں سے کچھ پتہ نہیں کیا بیچتے تھے، ان کو پکڑ لیے۔ دیکھیں بات یہ ہے، اصل بات جو میں بار بار کہہ رہا ہوں نا، وہ یہ ہے کہ جو بنیادی معاملہ ہے نا، بنیادی معاملہ، اس کو چھوڑ کے، یعنی مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت یہ پی ایس ایل فائنل ہوگا نہیں ہوگا لاہور میں؟ انفارمیشن منسٹر پنجاب نے کہا کہ 1-2 روز میں اس پر کوئی اہم، یعنی فائنل کے بعد اعلان ہوگا؟ فائنل اب ایک ہفتے میں ایکسپیکٹڈ ہے، نہیں تو فائنل میچ ہونے کے بعد اعلان کریں گے کہ لاہور میں ہونا تھا بھائی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ نجم سیٹھی صاحب نے وہاں سے اعلان کر دیا، ادھر بلاسٹ ہوا، ادھر اعلان کر دیا انہوں نے، ٹھیک ہے، مطلب انہوں نے کسی سے پوچھا، شہباز شریف صاحب ناراض بیٹھے ہیں، یعنی شہباز شریف صاحب کو سیکیورٹی، آپ نے سیکیورٹی تو سیکیورٹی ادارے کریں گے نا، سیکیورٹی
کوئی شہباز شریف صاحب کریں گے جا کے سیکورٹی وہاں پہ, یا کوئی باقی لوگ کریں گے, جو پولیس والے تو شہید ہوئے, وہ وہاں سے اعلان کر دیا. دوسری بات مجھے ایک یہ سمجھ نہیں آتی, یعنی میں سوچ رہا ہوں اس پہ کہ یہ کیا پنجاب میں ہو کیا رہا ہے. یعنی سب سے زیادہ اگر کسی نے قربانی دی ہے اس یہ جو فرنٹ لائن کے طور پہ کسی صوبے نے, تو وہ تو خیبر پختونخوا ہے. خیبر پختونخوا جو صوبہ ہے, اور آپ اس میں جو پچھلے کئی سالوں کے دوران وہاں پہ ہوا ہے, دہشت گردی ہوئی ہے فاٹا میں, پشاور میں, اور سیاسی نظریات کو آپ سائڈ پہ رکھیں. جس طرح آگے ANP کے سیاسی نظریات آپ کو اچھے لگے, جس طرح میاں افتخار صاحب, بشیر بلوچ صاحب, باقی لوگ باہر نکل کے آتے رہے ہیں, باقی اور بھی لوگ, ان کے سیکیورٹی کے فورسز کے لوگ, ان کے شہری, عام شہری. یعنی آپ نے اگر PSL کا فائنل کروانا ہے بھائی صاحب, تو آپ پشاور میں کیوں نہیں کروا رہے, جہاں پر اتنے دھماکے ہوئے ہیں, اتنی لوگوں نے جانے دی ہیں. آپ ایک دھماکہ ہوا, ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا. ایک تو دوسرا ہوا نا جس کا سر پیر ہی نہیں پتا چل رہا, سلنڈر پھٹے تھے, کیا تھا وہ بات ہی نہیں کر رہے, وہ کیا تھا ابھی تک سمجھ نہیں آیا کسی کو, کیوں پھٹے تھے, کیا تھا وہ. ایک پرسرار دھماکہ ہوا دوبارہ جس میں جانے چلی گئی, وہ کیا تھا ابھی تک اس میں کوئی, اس میں تفتیش ہو رہی ہے ابھی تک. اب مسئلہ یہ کہ پہلا جو بلاسٹ تھا, وہ بلاسٹ کے بعد آپ نے ایک دم سے کہ جی قذافی اسٹیڈیم میں ہوگا, وزیر اعظم چاہتے ہیں, وزیر اعظم بھی چاہتے ہیں, نجم سیٹھی بھی چاہتے ہیں, شہباز شریف بھی چاہتے ہیں. وہ بھائی پشاور میں نہیں ہونا چاہیے. کراچی میں جو ہزاروں لاشیں گری ہیں, اور جہاں پر یعنی جو ایک, اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ رول ماڈل کون سے دو جگہوں پہ کامیابی ہوئی ہے دہشت گردی کے خلاف, تو ایک بڑی حد تک, بہت بڑی حد تک خیبر پختونخوا, یہ فاٹا کے علاقے, اور کراچی اور کوئٹہ. اچھا اب ایک بلاسٹ ہوا, افسوسناک بلاسٹ ہوا, اچانک ہوگا, وہاں پہ ہوگا, وزیر اعظم چاہتے ہیں, شہباز شریف چاہتے ہیں, نجم سیٹھی چاہتے ہیں, کراچی نہیں کہیں, میں یہ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان میں تو پھر سارے میچ ہونے چاہیے, میں یہ بات ہی نہیں کہہ رہا. اور ساتھ ہی وہاں پمفلٹ بانٹنے شروع کر دیے کسی نے, وہ بیچ میں جو میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ تاکہ تقسیم ہو. اور ساتھ ہی دیکھیں نا سارا کھیل, پورے پکچر دیکھیں. ساتھ ہی MKM کے جو قائد ہیں لندن میں, وہ کہہ رہے ہیں افغانیہ صوبہ بنے گا, وہی بات کر رہے ہیں جو بات اچکزئی صاحب کر رہے ہیں. اب پتہ نہیں اچکزئی صاحب کی کیا ایک ٹیلی پیتھک ان کے ساتھ رابطہ ہے. وہ ادھر سے کہہ رہے ہیں افغانیہ صوبہ بنے گا, وہ کہہ رہے ہیں افغانی صوبہ بنے گا. وہ کہہ رہے ہیں یعنی MKM کے بانی کا کیا تعلق ہے ڈیورنڈ لائن سے, وہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا ڈیورنڈ لائن کو. وہ ادھر سے کہہ رہے ہیں اسفندیار صاحب, ان کی تو خیر پرانی بات. مطلب ایک پورے سینیریو میں لگتا ہے ایک عجیب و غریب قسم کا ایک جو ہے نا سیاستدانوں نے سیاپا ڈال دی ہے, اور ہمارے حکمرانوں نے سیاپا ڈال دی. کنفیوژن ہے اصل میں, کنفیوژن جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارا کیا ہوگا. اصل سوال ہے کہ ہمارا کیا بنے گا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ آل پارٹی کانفرنس ہو رہی ہے کوئی 4 تاریخ کو ہو رہی ہے آل پارٹی کانفرنس, اور اس میں زرداری صاحب آ رہے ہیں. اچھا زرداری صاحب اس کو چیئر کر رہے ہیں. اب یہ کس نے, یہ تو 7 اجلاس ہو چکے ہیں جو کہ اسپیکر کر رہے تھے. اب وہ میاں نواز شریف صاحب نے ان سے کہا ہوگا یا تو اسپیکر صاحب کو یا صادق صاحب کو چاہیے کہ پہلے وزیر اعظم سے پوچھ لیا کریں. یعنی یہ جو جھک ماری ہے کمیٹیوں نے, پارلیمانی کمیٹیوں نے بیٹھ کے 7 اجلاس کرنے کے بعد آخر میں طے ہوا کہ وزیر اعظم نہیں, زرداری صاحب, وزیر اعظم بھی نہیں, اسپیکر بھی نہیں, زرداری صاحب آ کے ایک پریس آل پارٹی کانفرنس کریں گے جس میں فوجی عدالتوں سمیت سارے معاملات طے ہوں گے. 1 تاریخ کو اسلام آباد آ رہے ہیں جی آئی وہ بھی, اور بلاول صاحب بھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو فوجی عدالتیں تھیں, یہ فوجی عدالتیں اب نان ایشو ہے, یہ ایک نان ایشو ہے فوجی. مجھے آپ ایک بات بتائیں, ان فوجی عدالتوں میں جو کیسز گئے ہیں, اچھا وہ اور ساتھ کیا اس میں ترمیم کیا آ رہی ہے کہ فوجی عدالتوں کے اوپر ایک پارلیمانی کمیٹی بیٹھے گی. یعنی وہ کل بھی میں نے بات کی نا کہ گوشت کے اوپر ایک بلی حفاظت کرے گی. یہ فوجی عدالتوں میں یہ ہوا کیا ہے, ایک تو آپ نے دہشت گرد سزائیں ہو گئیں اور پھانسیاں ہو گئیں, لیکن جو سیاسی دہشت گرد بھی تو تھے نا. یعنی عزیر بلوچ نے بھی تو, اجمل پہاڑی بھی تو کوئی آدمی تھا, کوئی عزیر بلوچ بھی تو ہے. ان کو تو آپ نے ان فوجی عدالتوں میں بھیجا نہیں ہے. جیٹ بلیک, یہ بلدیہ ٹاؤن کسی نے جلائی تھی نا. اچھا آپ نے, یعنی جو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر اس ملک میں دہشت گرد اپنی جیب میں ایک سیاسی جماعت کا کارڈ ڈال لے. کوئی پولیٹیکل فگر تو گئی نہیں فوجی عدالتوں میں. ان کو تکلیف کیا ہے فوجی عدالتوں پہ,
سوائے اس کے کہ ہماری بات سنو، مطلب ہم ریلیونٹ ہوں سارے، ہم سے دیکھو ہم نے کتنا بڑا کام کیا، ہم نے کتنے زبردست، ان کے کون سے لوگ گئے ہیں جی، کوئی ان میں سے کچھ سیاسی جو پراپر قاتل کنفیسڈ جی آئی ٹی مانے ہوئے کہ ہمیں فلانے آدمی نے حکم دیا ہے اور ایک دوسرے کے بارے میں کھل کے باتیں بتائی ہوئی ہیں، ان میں سے کوئی آدمی فوجی عدالت میں تو نہیں گیا، نہ اس کو سہولت کار گیا، نہ معاشی دہشت گرد گئے جو اچھا اب یہ ایک فوجی عدالتوں کا مسئلہ ڈسکس ہوگا. اور کل بھی اسی حوالے سے وزیر اعظم ایک اجلاس انہوں نے بھی طلب ایک اور عام اجلاس. اچھا بات یہ ہے، لیکن اس پہ بھی فوجی عدالتوں کی توسیع پر فوجی عدالتیں ایشو نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ دیکھیں فوجی عدالتیں یعنی وہ تو پہلے دن، یعنی یہ تو کام پہلی اسمبلی پارلیمانی کمیٹی کے پہلے اجلاس میں ہو جاتا. اب زرداری صاحب جب آئیں گے تو زرداری صاحب کے ساتھ ساتھ مسلم، یعنی اس میں چودھری شاہ شجاعت صاحب کی آج جو شرط آئی ہے، کہیں سمرو صاحب گئے تھے، باقی نیر بخاری صاحب گئے تھے، چودھری شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں مسلم لیگ نون آئی تو ہم نہیں آئیں گے، لیکن آخر میں ہوگا کہ وہ بھی آ جائیں گے ظاہر ہے، اور حکومت بھی آ جائے گی، یعنی حکومت نون بھی آ جائے گی. اور نون کیسے نہیں آئے گی، نون کے سارے اتحادی اس میں ہوں گے، مولانا فضل الرحمان ہوں گے اس میں، اسفندیار ولی صاحب. بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا، میرا خیال ہے کہ ایک عجب معاملہ ہے. پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے نا اس وقت، یہ میں آپ کو ایک خبر کے طور پر، پیپلز پارٹی کی قیادت یہ سمجھ رہی ہے اور یہ ان کے ذہن میں ہے کہ 4 تاریخ کے آس پاس کہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے والا ہے. جی، تو اس حوالے سے پہلی تاریخ کو ابھی تک جو ہے وہ یہ کہ پہلی تاریخ کو زرداری صاحب اور بلاول جو ہیں وہ اسلام آباد آ جائیں گے، ٹھیک ہے، اور یہاں میٹنگ اور آپ کہتے رہے کہ ان کا اسٹریٹجک رول ہوگا اس دوران. نہیں اس دوران وہ اسلام آباد میں دیکھیں نا، اسلام آباد تو پھر اگر فیصلہ آتا ہے، میاں نواز شریف صاحب جو میں نے کل بھی کہا تھا وہ کلین چٹ چاہ رہے ہیں. کلین چٹ ان کو اگر مطلب کلین چٹ تو وہی میں نے کہا تھا نا کہ موضوع تو ہو سکتے ہیں، موضوع تو دیکھیں نا، لیکن بہرحال نبوت تو ختم ہو گئی اب تو، لیکن موضوع ہی ہوگا. اچھا کمیشن میاں صاحب نہیں چاہ رہے. دیکھیں یہ بات میں نے کل بھی کی تھی اور آج بھی کر رہا ہوں کہ کمیشن میاں صاحب نہیں چاہ رہے، کیونکہ اگر کمیشن بن گیا، دیکھیں اس مقدمے کے چلنے کے دوران ہی جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ یہ مقدمہ چل رہا تھا نا جب، تو اس دوران ہی اگر ایک سیدھی کو سزا بھی ہو جاتی نا تو شاید اتنا ظلم نہیں ہوتا جو اس مقدمے کے دوران ریمارکس کی صورت سامنے آئی ہیں، چیزیں قطری خط، یہ خط ہوتے. تو وہ مطلب میاں صاحب کمیشن بننا جو ہے نا، کہ کمیشن بن رہا ہے اور وہ روز دفتر میں آ رہے ہیں اور اس میں کوئی جج ہیں یا بااختیار ہے اب جو بھی، تو وہ میرا خیال ہے کہ میاں صاحب اس کے لیے راضی نہیں ہے. اچھا یہ پارٹیاں ساری آ رہی ہیں اسلام آباد اور یہ اس دوران بیٹھ کے، اچھا اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو الگ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، بالکل اسٹیبلشمنٹ بھی الگ ہے اور جج صاحبان بالکل آزاد، اور وہ بالکل یہ ان کا کبھی اصل میں یہ جو موجودہ ہماری اشرافیہ ہے یا جو بھی ان کا نام ہے، ان کا کبھی بہت کم ایسا ہوا ہے کہ ان کا واسطہ پڑا ہو اس قسم کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور اس قسم کی عدالت کے ساتھ. ان کو سمجھ کچھ نہیں آ رہا. اب چونکہ ارریلیونٹ لوگ ہیں بہت سارے، تو ارریلیونٹ لوگوں نے اپنے آپ کو ریلیونٹ بنانا ہے کسی طرح، کہ ہم آ کے بیٹھے ہیں اور دیکھیں گے جی اچھا یہ کیا ہو رہا ہے، اچھا پھر وہ کہیں گے نہیں جی ہمیں یہ اعتراض ہے، ہمیں وہ اعتراض ہے. اچھا اس میں اب عجیب سی بات ہے کہ فوجی عدالتوں کا معاملہ ڈسکس ہونا ہے، اس میں آپریشن رد فساد بھی ڈسکس ہوگا، یعنی فساد کی جو بہت ساری جڑیں اس میں خود بیٹھی ہوں گی. اب مصیبت یہ ہے کہ وہ اس میں عسکری قیادت تو ہوگی نہیں، جیسے کراچی میں آپریشن عسکری قیادت تو الگ کر رہی ہے، وہ تو الگ، وہ کہاں ہے اس میں. تو مجھے تو یہ ایک جو ہے نا عجیب قسم کی ایک بوکھلاہٹ سی نظر آ رہی ہے. اور اس میں آپریشن زبردوس جو ہے وہ، یعنی اس میں میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں نا کہ جب یہ پریشان لوگ آپ کو نظر آئے نا، بہت سارے جن کو سمجھ نہ آ رہا ہو کہ اصل میں، اب دیکھیں پیپلز پارٹی ہماری ملک کی بڑی وفاقی جماعت ہے اور یعنی اس کا مستقبل میں ایک بہت بڑا کردار رہے گا، ٹھیک ہے نا، اور رہنا بھی چاہیے، وفاقی جماعت ہے. اب کل سے رولا پڑا ہوا ہے وہاں پہ، رولا یہ پڑا ہوا ہے کہ عرفان اللہ مروت کو کیوں لے لیا. ایسے ہی ہے نا، بالکل جو آسما بھٹو صاحب ہیں اور بختاور بھٹو صاحب نے بڑا سخت چانس لیا، اور اس کے بعد جو ہے عرفان اللہ مروت صاحب نے بھی انہوں نے بھی کہا کہ میری توبہ، اور وہ بھی پتہ نہیں کیا ہوا، انہوں نے جوائن نہیں کیا تھا. اچھا اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ سعید غنی نے سازش کی ہے میرے خلاف. لیکن یہ کتنی عجیب، اس کو ڈسکس کیوں کر رہے ہیں لوگ، یعنی اس کو میں سمجھ سے میری باہر ہے کہ پیپلز پارٹی ڈسکس کیوں کر رہی ہے. ایک یہ عرفان اللہ مروت ہے جان صادق صاحب کے ساتھ جو نے وینا حیات کیس ہوا تھا، جان صادق صاحب کے دور میں جو اصل
ان جو اصل وزیر اعلیٰ تھے اس وقت سندھ کے وہ تو امتیاز شیخ صاحب تھے. امتیاز شیخ صاحب ان کے سیکرٹری تھے, ہمارے دوست ہیں, بڑے زبردست رہنما ہیں. وہ اس کے بعد وہ سیکرٹری تھے, جان صادق علی صاحب کے وہ سیکرٹری تھے. وہ اس کے بعد ایز اے سیکرٹری ریٹائر ہوئے بیوروکریٹ کے طور پہ. پھر اس کے بعد میرا خیال ہے انہوں نے مسلم لیگ فنکشنل سے جوائن کر لی. پھر وہ پیر پگارا صاحب کے قریب تھے. پھر وہ سندھ ڈیموکریٹک الائنس بن گیا تھا, جس میں 3 لوگوں نے مشرف صاحب کے دور میں یہ تھا کہ ان میں سے 3 تھے, اس میں 3 شخصیات تھیں اہم. ایک تھی مہر صاحب, علی محمد مہر صاحب, اور ایک تھے اس میں ارباب غلام رحیم اور تیسرے امتیاز شیخ صاحب سے. ان میں سے 2 اب یہ تھا کہ کون بنے گا پہلے وزیر اعلیٰ سندھ. تو ایک اس میں پہلے مہر صاحب کی لاٹری نکلی, پھر ارباب غلام رحیم صاحب چلے گئے, امتیاز شیخ صاحب نہیں گئے لیکن وہ فنکشنل میں رہے. اب وہ پیپلز پارٹی میں آ گئے. تو اسی طرح سے جام مدد علی جو ہمارے انتہائی ممتاز رہنما ہیں, وہ ان کے بھتیجے جام صادق کے وہ بھی ادھر آ گئے. تو عرفان اللہ مروت اچانک پتہ نہیں کیوں, بہرحال لیکن تو میں کہتا ہوں یہ irrelevant ایشوز ہیں. تو اور پیر صاحب پکارا, مجھے تو لگتا ہے فنکشنل, مجھے نہیں پتا کہاں گئی ہے مسلم لیگ فنکشنل. پیر صاحب پکارا تو بالکل ان کے وہ کہتے ہیں کہ وہ دلچسپی نہیں لیتے سیاست میں. تو انہوں نے سارے لوگ, کامران ٹسوری ان کے ایک ساتھی تھے, وہ ایم کیو ایم پاکستان میں شاید چلے گئے ہیں, میری ان سے بات نہیں ہوئی بڑے دنوں سے. لیکن یہ کہ یہ تو امتیاز شیخ صاحب پیپلز پارٹی میں ہیں اور اچھے ہیں, پیپلز پارٹی میں آرام سے چلے گئے خاموشی سے. بریک سے آ کر ہم ڈسکشن جاری رکھیں. عرفان اللہ مروت پہ یہ پیپلز پارٹی جاگ اٹھی ہے جانے. جی بالکل. اور اس کے علاوہ افغانستان کے فورن آفس نے پاکستان کے ایمبیسڈر کو طلب کیا اور سرحد کھولنے کی درخواست بھی کی. تو کیا پاکستان اور افغانستان کے بیچ تعلقات میں جو ٹینشن ہیں ان میں کمی آ سکتی ہے؟ پیناما لیز کا فیصلہ اگلے ہفتے کیا آ سکتا ہے؟ اب بالکل, پیناما کیس کا فیصلہ کیا اگلے ہفتے آ سکتا ہے, اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, پیناما کیس کا فیصلہ متوقع ہے, تو کیا اب 4 تاریخ کے قریب ہم فیصلہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, سامنے آ سکتا ہے؟ دیکھیں وہ تو کسی وقت بھی آ سکتا ہے سامنے, لیکن پیپلز پارٹی کی قیادت یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ 4 کے آس پاس کہیں فیصلہ ہوگا تو یہاں پر ایک سیاسی خلا پیدا ہوگا. اچھا, پیپلز پارٹی, یہ ذہن میں رہے کہ پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے وہ حکومت ساتھ ہیں. یعنی یہ ذہن میں رہے نا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت اور میاں نواز شریف صاحب تقریباً ایک ہی ہے نا, ایک ہی طرف معاملے کو جا رہا ہے. تو اگر ایک گڑبڑ ہوتی ہے, ایک کوئی فیصلہ خلاف آتا ہے میاں نواز شریف صاحب کے, تو زرداری صاحب یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ آگے پھر معاملات الجھیں گے. جی اچھا, اب اس صورتحال کو سنبھالنے وہ آ رہے ہیں, لیکن وہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں اور کیا ہو سکتی ہے. لیکن اس سے پہلے یہ جو دہشت گردی ملک میں ہے, دیکھیں افغانستان, آپ نے جو بات کی تھی کہ افغانستان میں کابل میں پاکستانی سفیر کو بلایا گیا, افغانستان کو ایک بہت پرامن افغانستان پاکستان چاہتا ہے. لیکن خدا کا واسطہ یہ ہے کہ افغانستان اپنی سرزمین کو, جو ان کے وار لارڈز بیٹھے ہیں وہاں پہ, کوئی ڈالر کھا رہا ہے, کوئی انڈیا کے پے رول پہ ہے, کوئی اربوں کے پے رول, جو جہاں جہاں لگا ہوا ہے, وہ خدا ان وار لارڈ سے اپنی جان چھوڑیں. ایسے غنی صاحب پڑھے لکھے آدمی ہیں, اپنی سرزمین کو اگر وہ صاف کر سکتے ہیں وہ صاف کریں, ٹھیک ہے نا. یہ ایک ٹریک 2 بیچ میں ہوئی ہے پاکستان اور افغانستان کی درمیان, بڑا اچھا ہے, اور افغانستان نے مانا ہے اس میں کہ ہم نے ہر چیز کا الزام پاکستان پہ ڈال کے غلطی کی ہے, بڑا اچھا. یہ آگے ڈائلاگ چلنا چاہیے, لیکن جو خراب کرتے ہیں اس ڈائلاگ کو, میرا خیال ہے کہ افغانستان کو ان پہ نظر رکھنی چاہیے. اچھا, ایک چیز جو اچھی ہوئی ہے وہ یہ کہ آج یہ, ابھی مجھے نہیں پتا, میرا خیال ہے کہ ٹی وی چینل کو سب کو چلانا چاہیے. یہ واٹس ایپ پہ نیکٹا کا ایک, نیکٹا نے غالباً بنایا ہے, اس میں کوئی آرمی کے نمبرز ہیں, لیکن میں نے چند روز پہلے بات کی تھی نا کہ یہ جنگیں جو ہیں اب یہ کسی اور انداز میں لڑی جا رہی ہیں. اب یہ خانہ جنگی ہو رہی ہے, یہ دھماکے ہو رہے ہیں, یہ اندر یعنی یہ جماعت الاحرار ٹائپ چیزیں, ان کا TTP سے لنک ہے, ان کی انڈیا سے ویب سائٹ نکل رہی ہے, کہیں کچھ ہو رہا ہے. تو یہ آپ کے اندر گھسے ہوئے لوگ, یعنی ایسے نہیں ہو رہا کہ ٹینکوں کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے. ابھی اس میں میڈیا بھی اس کا حصہ بنا ہوا ہے, اس کے اندر پولیٹیشینز بھی چاہتے نہ چاہتے کچھ اس کا حصہ بنے ہوئے, کچھ میں اوور آل پولیٹیشین کی بات نہیں کر رہا, بیوروکریٹس کا حصہ بنے ہوئے ہیں اس کا, یعنی ہر جگہ پر لوگ بزنس مین ہیں. تو وہ یعنی ایک بہت محتاط رہنا ہے لوگوں نے, اور جو نیچے کے لیول پہ یعنی جو مارے جاتے ہیں عوام, ان کو خاص طور پہ محتاط رہنا ہے کہ یہ اس قسم کی جنگ میں وہ کون سے لوگ ہیں دائیں بائیں جو آپ کے دشمن ہیں اور آپ کے اوپر حملہ ہو سکتے ہیں. تو ایک چھوٹا سا میرے خیال سے یہاں پہ ایک گانا ہم پلے کر دیں, وہ میں نے جو 4th جنریشن 5th جنریشن بات کی, پھر اس کے بعد میں آپ سے ڈسکس کروں گا کہ پیپلز پارٹی کیا میاں نواز شریف صاحب کے خلاف
اگر کوئی فیصلہ آتا ہے تو اس صورت میں حکومت کو بچا سکتی ہے، یا کوئی مشورہ دیں گے زرداری صاحب، یا کیا ہے اس کا مقصد آل پارٹی کانفرنس کا؟ پہلے میرے خیال سے وہ دہشت گردی کے حوالے سے جو گانا بنا ہے اس کو ذرا سن لیں تاکہ 4 جنریشن وار لوگوں کے سمجھ میں آ جائے کہ ہوتی کس طرح سے. جی کسی دور میں جنگ میں نشانہ صرف دشمن ملک کی فوج ہوتی تھی، مگر اب جنگ میں نشانہ پورے ملک کی عوام ہوتی ہے. اس جنگ میں دشمن بارڈر پر حملہ نہیں کرتا، اس جنگ میں دشمن عام عوام کے درمیان موجود رہتا ہے. وہ گھات لگاتا ہے، اپنے سہولت کاروں کے ذریعے عوام میں اپنا اعتماد بناتا ہے، اور پھر جیسے ہی اسے اشارہ ملتا ہے یہ دشمن کسی چوک چوراہے یا مسجد میں جا کر پھٹ جاتا ہے. دھماکہ ہوا ہے، دھماکہ ہوا ہے، دھماکہ ہوا ہے یہاں پہ. اس میں نشانہ وہ نہیں جو مارے جاتے ہیں، بلکہ نشانہ وہ ہیں جو زندہ رہتے ہیں اور ایک انجان موت کے خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. لہذا عوام پر مسلط کردہ یہ جنگ عوام کی مدد کے بغیر نہیں لڑی جا سکتی. اپنے ملک کو عراق، شام یا افغانستان بننے سے بچانا ہے تو چوکنا رہیے. اپنے ارد گرد نظر رکھیں، اپنے جاننے والوں، اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں، راہ چلتے کسی بھی مشکوک شخص پر نظر رکھیں. غور کریں، اپنے محلے میں ہر نئے آنے والے فرد کی جانچ پڑتال کیجیے. دشمن ہمارے ہی درمیان چھپا بیٹھا ہے، موقع کے انتظار میں. اس سے پہلے کہ وہ وار کر جائے، ہمیں اس پر وار کرنا ہے آپ کی مدد سے. اس چھپے ہوئے دشمن کو بآسانی پکڑا جا سکتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے چوہے کو چوہے دان لگا کر پکڑا جاتا ہے. ہمارا ملک پاکستان اس وقت تک یہ جنگ نہیں جیت سکتا جب تک ہر پاکستانی، ہر ایک پاکستانی پولیس والے کی طرح، ایک انٹیلیجنس ایجنسی والے کی طرح، ایک فوجی کی طرح سوچنا شروع نہ کر دے. تو اگر جنگ جیتنی ہے تو سوچ سے نکل کر عمل کرنا شروع کیجیے. جی ڈاکٹر صاحب، یہ ہے جی سلسلہ. اور ظاہر ہے کہ ایک بات اس میں بڑی اہم ہے، وہ یہ کہ وہ تو چلے گئے، وہ بھی نشانہ ہوتے ہیں، اور جو بچ جاتے ہیں ان کے گھر والے وہ بھی. تو عام لوگ زندہ ہیں ان کے درمیان ہی وہ بھی گھوم رہے ہیں. تو وہ سب کے سب رول پلے کریں، پولیس والے کا انٹیلیجنس ہم نظر رکھیں دائیں بائیں. اور وہ یہ بڑی زبردست اس حد تک سوسائٹی پینیٹریٹ ہو چکی ہے؟ نہیں اندر ظاہر ہے، اور کہ سلیپر سیلز ہوتے ہی اندر درمیان میں آپ کے ادھر کوئی. اور اس میں ایک بات بہت بڑی عام ہے کہ وہ آپ کا اعتماد گین کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو ہمارے محلے میں ہی رہتا ہے، یہ تو دکان پہ کام، وہ پتہ چلتا ہے وہی سہولت کار ہوتا ہے. دیکھیے اگر سوسائڈل اٹیک کرنے والا بندہ، خودکش حملہ باہر سے آیا، وہ 7 شریف تک پہنچا، تو کوئی 7 شریف میں ہوگا نا اس کا سہولت کار جس میں کوئی جیکٹ، تو اندر لوگ موجود ہوتے ہیں سالہ سال سے. اچھا اب آ جائیں اس پہ نکل کے کہ یہ جو آل پارٹی کانفرنس ہو رہی ہے، جی اس کا کیا پرپس ہے؟ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کو کلین چٹ چاہیے. کلین چٹ نہیں، ان کی جو لیگل ٹیم ہے وہ کہہ رہی ہے کہ کلین چٹ نہیں، زیادہ سے زیادہ کمیشن کی طرف جا سکتا ہے معاملہ، اتنا ہی آپ کے لیے سہل ہو سکتا ہے. میاں صاحب کمیشن کا مطلب میں نے کل بھی بتایا تھا کہ کمیشن کا مطلب یہ ہے کہ دفتر میں ایک آدمی بیٹھا ہو، ایک شخص بیٹھے ہوں، اور ان کو روز آ کے ان کے اوپر ایک سٹنگ جج یا ایف آئی اے یا نیب کو انڈیپینڈنٹ کر دیا جائے کہ وہ تلاشی لیں. اور تلاشی ہر ایک دنیا کو پتا ہے کہ وہ کہاں پہ چیز ہے، وہ ہے حدیبیہ پیپر مل کی فائل میں. دوسرا یہ ہے کہ کمیشن اگر بنتا ہے تو پرائم منسٹر سے کہا جائے کہ آپ اتنے عرصے کے لیے، یہ یعنی متوقع فیصلے ہیں کہ اتنے عرصے کے لیے آپ سائٹ پہ ہو جائیں. اور اس میں دیکھیں نا ابھی سپریم کورٹ نے کیا کیا، وہ آپ کو یاد ہے وہ طیبہ کیس، وہ بچی کا جو کیس تھا، جی وہ جو بچی پہ تشدد ہوا ہے، جی بالکل. تو بچی پہ تشدد جب ہوا ہے تو اس میں ایک جج صاحب اور ان کی اہلیہ
کا نام تھا، ایسے ہی ہے. تو وہ جو جج صاحب اور اہلیہ کو اس دوران جب تفتیش ہو رہی ہے تو جج کے ساتھ کیا کیا سپریم کورٹ نے؟ ان کو او ایس ڈی بنا دی ہے کہ آپ اثر انداز نہیں ہو سکتے، آپ او ایس ڈی بن جائیں. جج او ایس ڈی ہو گئے، ایسے ہوا ہے نا جج کو. تو ایک تو یہ او ایس ڈی بنا دی، تو او ایس ڈی بنا دیا کیونکہ جج ہیں اور آپ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اس کے اوپر اثر انداز ہو. یہ طیبہ بچی کا تشدد وغیرہ چیف جسٹس صاحب نے بنایا ہے، ثاقب نثار صاحب نے سوموٹو لے کے کی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ یعنی ایک آپ کے ابھی سامنے ہوا نا، تو ایک اس قسم کی بھی بات ہو سکتی ہے کہ جی کمیشن بن جائے اور پرائم منسٹر کو نااہل نہ کیا جائے. ٹھیک ہے، نااہل نہ ہو، تفتیش ہو، کلین چٹ لے کر آ جائے. اس کے بعد وہ پرائم منسٹر کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے چیز، کیونکہ اس صورت میں پھر ایک عجیب سا مسئلہ کھڑا ہوگا نا کہ احسن اقبال ہوں یا یہ ہوں، وزیروں نے اپنی شروع کر دی آپس میں لابنگ وغیرہ. اچھا ایک یہ ہے کہ اور پھر اس میں یہ لوگ جتنا کہہ رہے ہیں نا، دیکھیں جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ میاں صاحب انشاءاللہ کمیشن بھی بن گیا تو سرخروب ہو کے نکلیں گے، یہ میاں صاحب کو سمجھنا چاہیے. یہ وہی لوگ ہیں جو قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں. میاں صاحب نے پلٹ کے دیکھا تھا تو کوئی بھی نہیں تھا، وہ بلکہ یوں الٹے پیر جا رہے تھے. ٹھیک ہے، یہ 1999 میں. بات یہ ہے کہ وہ جو ہے نا کمیشن سے بھی میاں صاحب کمیشن سے سرخرو نکلیں گے. یہ کمیشن میاں صاحب کو پتا ہے کہ یہ کمیشن ایک ٹریپ ہے بہت بڑا. وہ مقدمہ چلنا ہی ایک عذاب تھا. وہ سماعت روز سماعت جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا to kill someone with 1000 cuts، وہ عذاب تھا بہت بڑا. حضرت حسن نواز کا وکیل، حسین نواز، مریم نواز صاحبہ، قطری خط، یہ مصیبت، وہ جھک جھک اتنی ہوئی ہے کہ سزا بھی ہو جاتی نا شاید خاموشی سے اگر نہ لی اتنا عذاب نہ ہوتا. اب یہ کمیشن جو اچھا پیپلز، یہ سوال رہ گیا نا کہ پیپلز پارٹی کس طرح اس صورتحال میں اسلام آباد میں ساری پارٹیاں کیوں جمع ہو رہی ہیں؟ فوجی عدالتوں کے لیے ایکسکیوز می، پیپلز پارٹی کا کیا رول ہو سکتا ہے اس پر بریک سے آ کر ہم بات کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں پھر سے بات ہوتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، بریک سے آ کر ہم ڈسکس کریں گے 4 تاریخ کو جو آل پارٹیز کانفرنس ہوگی. پینما کا فیصلہ بھی اس صورتحال میں ایکسپیکٹڈ ہے، تو اس وقت زرداری صاحب کا کیا رول ہو سکتا ہے اس ساری سچویشن میں، اس پر بھی ہم بات کریں گے بریک سے آ کر. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب، بریک سے پہلے ہم آل پارٹیز کانفرنس پہ ڈسکشن کر رہے تھے، تو اس ساری صورتحال میں اب سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کا کیا رول ہو سکتا ہے اور کیا اسٹریٹجی ان کی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چغل خوری ہے نا، میں کہتا ہوں یہ پورے پاکستان کو آپ سمجھ نہیں سکتے. یعنی ایک ہوتا ہے نا ایک گھر کو اگر آپ کو اس کا پڑوس بھی دیکھنا ہے، اس کے دائیں طرف کون ہے، اس کے بائیں طرف کون ہے. دکان خریدنے جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں اس کے اس پڑوس میں کیا ہے، ایسے ہوتا ہے نا. اس کے سامنے سڑک کیسی ہے، گھر بھی کرائے پہ لینے جاتے ہیں خریدنے جاتے ہیں تو اس کا پورا محلہ. پاکستان کو آپ سمجھ نہیں سکتے پاکستان کی سیاست جب تک آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے آس پاس کیا ہو رہا ہے. مثلا جو میں نے چغل خوری کی بات کی، اب ہمارے پڑوس میں ایک چغل خور ہیں، چغلی کہوں گا نا میں، ہمارا تو تعلق ہی نہیں تھا. وہ جو انڈیا کے فورن سیکرٹری ہیں وہ گئے بیجنگ سے انہوں نے سی پیک کی بات کی. پھر انہوں نے اور اپنے مسئلے چھڑے ہوں گے. بیجنگ نے ان کو کہہ دیا یہ تم دلائی لاما کو کیوں بلایا تم نے، اور تو یہ تو سی پیک کا تو ایشو نہیں ہے. اور انہوں نے کہا جی یہ مقبوضہ کشمیر سے سی پیک گزرے گی. انہوں نے کہا ہمارا مسئلہ یہ وہ سارا کر کے زبردست ہو گئی وہاں پہ میٹنگ. انہوں نے مسعود اظہر کی بات کی، انہوں نے چائنا نے خود بات کر دی ان سے. اب وہ جے شنکر صاحب جو ہیں وہ چغلی لگانے جا رہے ہیں واشنگٹن، جی یو ایس جا رہے ہیں اور جا کے چغلی لگائیں گے کہ یہ دیکھیں یہ چائنا نے ہمارے ساتھ یہ کیا. تو اب چائنا یعنی چغل خوریوں کا مطلب وہ ادھر سے ایک معاملہ خراب ہو گیا، وہ ادھر جا رہے ہیں، ادھر سے ادھر. تو یہ ایک عجیب سا ایک خطے کے اندر جو ہے نا وہ خطہ بھی بوکھلا گیا ہے. دیکھیں ٹرمپ بھی بوکھلائے ہوئے ہیں، جیسے ہمارے حکمراں ہیں وہ ٹرمپ بھی بوکھلا گئے ہیں کہ اچھا یہ چائنا سے یہ ہمارے انڈیا کو یہ کہا، ادھر سے وہ ماسکو سے دوستی. یہ نہیں آپ دیکھیں ان کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر فارغ ہو گیا، ماسکو سے گپے لگاتا ہوا پکڑا گیا. اچھا اس حساب سے تو ہمارے میرے خیال سے ساری اشرافیہ بدماشیاں فارغ ہو جائے. یہ تو پراپر جاسوس بیٹھے ہیں ہماری صفوں میں. وہ تو پراپر ان کے سفیر سے بات کی تھی صرف اس نے، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے، کہ ہم تمہارے اوپر سے تھوڑی سی پابندیاں کم کریں گے. اس کو فارغ کر دیا انہوں نے، کوئی رشین ایجنٹ ہے، جاسوس ہے، فارغ. یہاں تو وہ یعنی حکومتیں بنوا کے آتے ہیں پاکستان میں، تو حکومتیں بنوا کے آتے ہیں اور چھوٹے اتنے اس سائز کے ملک نہیں ہے مشرق وسطیٰ میں بیچارے جن کی خود حالت خراب ہے. وہ ان سے
تو بات یہ ہے کہ وہ اب چغلی لگانے جا رہے ہیں واشنگٹن، اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. انڈیا میں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. مودی صاحب کے دور میں پتہ ہے ایک بڑا یعنی ان کی ایک ہوتی تھی غیر جانبدار حیثیت وہ کہتے تھے، لیکن اب تو بالکل ہی وہ میرے خیال سے عجیب ہی صورتحال ہے. بہرحال بات یہ ہو رہی ہے کہ افغانستان کے اندر اللہ کرے کہ یہ صورتحال پاکستان کی بہتر ہو. یہ بارڈر پہ بہت ایشو ہے نہیں بارڈر تو یہ دیکھیں نا، تو ہم ابھی اب کیا بارڈر ری اوپن دیکھیں بات سنیں بات وہی ہے کہ افغانستان نے وہیں رہنا ہے، ہم نے بھی وہیں رہنا ہے. اب یہ افغانستان اصل میں افغانستان کو سمجھنا چاہیے افغانستان نہیں ہے، وہ افغانستان استعمال ہو رہا ہے دوسرے ملکوں کے لیے. انہوں نے پیش کر دی اپنی خدمات، وہ انہوں نے صرف کر دیا کہ یہ ہماری یہ. اب اگر اس علاقے میں ان کی ریٹ نہیں ہے، ہمارے علاقوں میں ہماری جب ریٹ نہیں تھی تو امریکن ڈرون مارتے تھے آ کے، ہماری فوج گئی جا کے انہوں نے زبردست کر دیا سب کو اور کلیئر کر دیا پورا علاقہ. اب اگر ان کے علاقے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا قابو نہیں ہے، ہم سے یہ نہیں سنبھالا جا رہا، علاقہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، تو پھر وہ کون سے لوگ ہیں جو یہ فضل اللہ کو خراسانی کو پالا ہوا ہے جنہوں نے؟ تو یا تو وہ خود صاف کر دیں، یا امریکنز کر دیں، یا پھر ہم کر دیں گے. یہ تین ہی رستے ہیں نا. یا ان کو اللہ اٹھا لے آسمان پہ خود، یا وہ خود ہی پھٹ جائے بیٹھے بیٹھے. یہ آپشنز ہے نا. تو بات یہ ہے کہ افغانستان کو اپنی زمین صاف کرنی ہے، یہ پراکسی نہ بنے. دیکھیں نا، یہ طالبان ماسکو بھی حل نہیں ہے، امریکہ داعش کے پیچھے ہاتھ رکھے گا وہ بھی حل نہیں. افغانستان نے پیس خود لے کر افغانستان بالکل ایک آنے والا، اگر دیکھیں ان حالات سے نہ نکالا نا افغانستان نے اپنے آپ کو، آنے والے دنوں میں افغانستان کا یہ ساری سپر پاورز، پورا ریجن، پورا خطہ افغانستان کا بیڑا غرق کر دے گا. کیونکہ یہ جو پکچر بن رہی ہے نا کہ طالبان کے ساتھ وہ اور داعش کے ساتھ، یہ بھی افغانستان کو ابھی مذاکرات کرنے چاہیے، پیسفل مذاکرات کرنے چاہیے. اور طالبان، لیکن طالبان حکومت کوئی آپ کا خیال سے اشرف غنی کی جگہ کچھ طالبان آ جائیں، یہ کسی کو سوٹ کرتا ہے دنیا میں پاکستان سمیت، یا داعش آ جائے؟ تو آپ بیٹھ کے مذاکرات کے ذریعے انڈیا، یعنی انڈیا بھی سمجھے خدا کا واسطہ ان کی وہ ساری انویسٹمنٹ وغیرہ وہ بھی ساری ایسی تیزی ہو جائے گی ساری. وہ این ڈی ایس تو یہ تو 5 منٹ کے کھیل ہوتے ہیں نا. یہ تو ادھر سے وہ اس کا بندہ گیا، ادھر سے اس کا گیا، اس کا پیس اگر آپ نے لے کر آنا ہے تو آپ ایک پراپر اسٹریٹجی کے ساتھ افغانستان کے اندر آگے چلیں. انسانی جانیں جا رہی ہیں، کبھی ان کا بندہ مرتا ہے، کبھی اس کا مرتا ہے، دھماکہ ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، یہ تو سب کو نقصان. تو میرا یہ خیال ہے کہ افغان گورنمنٹ کو تھوڑا سا یہ اپنی این ڈی ایس کے اندر جو ان کے لوگ ہیں ان کو ذرا بلا کے، نہیں بلائیں گے تو برائی جاتی رہے گی. لیکن نا وہ ترخم بند پڑا ہے، ترخم بند پڑا ہے. آپ ان سے کیا کہہ سکتے ہیں؟ یعنی یہی تک جا سکتے تھے نا آپ کہ آپ نے جا کے آرٹلری کھڑی کر دی وہاں، آپ نے ان کے بارڈر کے اوپر بھی زبردست کر دیا ادھر جا کے لوگ. اور کیا کریں؟ اور پاکستان کیا کرے مجھے بتائیں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ تو، اور پھر اس کے بعد اچھا اس پوری صورتحال سے ایک تیسرا ریکٹر جو فائدہ اٹھا رہا ہے، وہ جو پمفلٹ بانٹتا پھر رہا ہے، مجھے سمجھ لیں پنجاب گورنمنٹ، اس کو پنجاب گورنمنٹ کو انہیں بھینسا پیج نہیں ملتا، ان کو یہ پمفلٹ بانٹنے والے نہیں ملتے. یہ پنجاب گورنمنٹ کر کیا رہی ہے؟ یعنی یہ تو بالکل ہی مطلب یعنی وہ پمفلٹ بانٹ رہے ہیں کہ پختونوں کے خلاف. اور یہ وہی چکر ہے کہ سازش، وہی بات جو میں شروع میں کی تھی کہ وہ ایک آپس میں لڑوایا جائے، وہی 2 نمبر لوگ بانٹ رہے ہیں بیچ میں. یہ وہی لوگ بانٹ رہے ہیں جو نفرتیں پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو میرے خیال سے پنجاب گورنمنٹ کو سختی کے ساتھ اس کے اوپر کام کر کے دیکھنا چاہیے کہ کون سے لوگ یہ پمفلٹ بانٹ رہے ہیں، ان کو پہلے پکڑیں. دوسری بات یہ ہے کہ اپنی پرائرٹی سیٹ کریں. وفاقی حکومت ابھی تک وفاقی حکومت یہ دہشت گردی، یہ فوجی عدالتیں کوئی ایشو ہے؟ یہ کوئی ایشو تھا کہ اس کے اوپر اچھا وزیر اعظم نہیں کریں گے؟ یہ یعنی اب دیکھیں لوگ کیسے کھل کے سامنے آ رہے ہیں. یعنی وزیر اعظم اور پارٹی کانفرنس نہیں بلائیں گے، زرداری صاحب بلائیں گے، اور وزیر اعظم کے تمام اتحاد میں بیٹھیں گے. اور ہو سکتا ہے مسلم لیگ نون بھی شرکت، یعنی مسلم لیگ نون شرکت کرے اس اجلاس میں جس اجلاس کو زرداری صاحب چیئر کریں. بڑی اچھی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے، مگر یہ کسی کے سمجھ میں آنی، اور اس میں نیشنل ایکشن پلان ڈسکس ہوگا 17 اس کے جو باقی پوائنٹس ہیں جن پہ عمل نہیں ہو سکا، جس میں معاشی دہشت گردی، سہولت کار، یہ سارے کام آنے تھے جس کو روک دیا گیا. آئیس پیئر کا اسٹیٹمنٹ میں سمجھنے سے قاصر ہوں. اتنا میں صرف جانتا ہوں کہ، اور میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر میں پاکستان کا دشمن ہوں اور میں باہر بیٹھا یہ سارا میں نے کھیل سجایا، جماعت الحرا، ٹی ٹی پی، این ڈی اے، دائیں بائیں ادھر باہر کے، میں اس وقت پاکستان کے ان حکمرانوں کو دیکھ کے ہنس رہا ہوں گا اور خوش ہو رہا ہوں گا کہ میں نے کتنی زبردست سرمایہ کاری کی ہے، کیسی زبردست سرمایہ کاری کی ہے میں نے. اور یہ میرے کیسے کیا کمال کے لوگ میں نے بٹھائے ہیں پاکستان میں لا کے، کہ وہ میں جو مرضی کروں ان کو یہ پڑی ہوتی ہے کہ پی ایس ایل کا فائنل کہاں ہوگا. مطلب دیکھیں نا، یعنی پی ایس ایل کا فائنل وزیر اعظم ڈیسائیڈ کریں گے، جماعت الحرا، یعنی
پی ایس ایل کا فائنل لاہور میں ہوگا, اس کا فیصلہ کون کر رہا ہے؟ آپ دیکھیں اگر بادی نظر میں تو فیصلہ جماعت الحرار نے دھماکہ کیا تو آپ کا ریئیکشن آیا نا. تو بات یہ ہے کہ اس طرح معاملات آپ کو کھل اور سفارتی محاذ پہ خاموشی, خارجہ محاذ پہ خاموشی, معاشی محاذ پہ آپ پتہ نہیں کتنے ہزار کا قرضہ چڑھ گیا ہے وہ بجٹ. تو یہ میرا خیال ہے کہ وہ ڈیفائننگ مومنٹس ہیں. دہشت گردی کے اوپر یہ سیریس نہیں تھے نہ ہیں. ان لوگوں کی فکر نہیں ہے جو سڑکوں پہ جا رہے ہیں بیچارے, جو بازاروں میں جن کو ڈرا دیا انہوں نے, خود بھی ڈرا رہے ہیں بار بار, خود بھی ڈرا رہے ہیں بار بار. اتنے لوگ پکڑ لیے, یہ ہو گیا فلاں ہو گیا, خود یہ گھوم رہے ہیں ہیلی کاپٹروں میں, خود گھوم رہے ہیں بلٹ پروفز میں, پولیس والوں کو اپنے پیچھے سیکورٹی کے لگائے ہوئے, وہ بیچارے شہید ہو رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگلے چند دنوں میں, اور مجھے نہیں پتا کہ عدالت جو ہے وہ کیا فیصلہ کرتی ہے, لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ یہ مطمئن نہیں ہے ابھی تک. اور یہ جو آل پارٹی کانفرنس ہو رہی ہے اسلام آباد میں, اس کا مقصد صرف فوجی عدالتیں نہیں ہیں. اس کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ سارے بیٹھ کے بہت سارے لوگ اس بحران میں ڈھونڈیں کہ ہم کہاں فٹ ہو رہے ہیں, ہماری مطلب کیا کہانی, ہماری ریلیونس کہاں ہے, اور ہمارے کانسیکوینسز بھی نہیں, اور ہاں, اور یہ کیا مطلب اس میں کیا ہوگا ڈسکس, دیکھیں نا مطلب کیا ڈسکس ہوگا. مطلب اچانک سب راضی ہو گئے اور اچانک سب آ رہے ہیں, اچھا ہے ان کو بیٹھنا چاہیے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو آپریشن ایک شروع ہو چکا ہے اور ان سے پوچھے بغیر ہوئے, تو اب آ کے یہ فوجی عدالتیں اور یہ سارا, اچھا ہے کہ سیاسی قیادت بیٹھے اور کوئی اس کا رستہ نکالے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عدالتوں سے رستہ کیسے نکلے گا. عدالتیں تو اپنا فیصلہ دیں گی جو بھی انہوں نے دینا ہے. اگر وہ کلین چٹ دیتی ہیں تو بھی بحران نہیں ختم ہوگا. اچھا پھر تو مجھے نہیں پتا پھر کیا حالات ہوگے. بہرحال جو بھی آپشنز ہیں وہ آپشنز میں اچھا ہے کہ پولیٹیکل قیادت بیٹھ رہی ہے. یہ میں پھر بتا دوں, پیپلز پارٹی کی قیادت سمجھ رہی ہے کہ اگلے ہفتے فیصلہ آ رہا ہے, وہ اس لیے اسلام آباد آ رہے ہیں, اور ان کی نظر میں ان کی جو میجورٹی ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کمیشن, یعنی جو کمیشن ہے وہ ان کو ڈس فنکشنل, یعنی کچھ عرصے کے لیے ان کو سائڈ پہ کر دے گا, اور ایک بحران پیدا ہو جائے گا. اس میں پھر پیپل پارٹی باقی لوگ کیا رول پلے کریں گے, کہیں جمہوری سیٹ اپ نہ چلا جائے, جانا بھی نہیں چاہیے جمہوری سیٹ اپ, لیکن مقصد فوجی عدالتیں, اور فوجی عدالتوں کی بات کریں گے تو ظاہر اسٹیبلشمنٹ تھوڑی سی خوش ہوگی, ان کا یہ خیال ہے, یہ بھی سب پارٹیوں کا خیال ہے. لیکن دیکھتے ہیں بہرحال کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں. اس دوران اصل معاملہ وہی کہ جو بنیادی ایشو تھا دہشت گردی, اس کو آپ کے حکمراں, آپ کے شرافیہ یا بدماشیہ اس کو بھول گئی ہے, اس کو سائڈ پہ رکھ دیا انہوں نے, اور وہ معاملات اپنی جگہ رک گئے ہیں. یہ اجلاسوں میں لگے ہوئے ہیں, میٹنگز میں لگے ہوئے ہیں. شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین کل دوبارہ ملتے ہیں اسی وقت نئی خبروں کے ساتھ, نئے تجزیے کے ساتھ. میں شیئر کی طرف سے خداحافظ. شکریہ ڈاکٹر صاحب. اپنا دوستوں رشتہ داروں گردنواہ کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.